بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سرکار سے کسی جویائے حق نے، کسی طالب حق نے استفسار کیا، عرض کی کہ سرکار اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا، جو اپنا ہوتا ہے وہ کبھی بھولتا نہیں، اور جو بھول جائے وہ اپنا ہوتا نہیں۔ یہ کیسی خوبصورت حکمت و دانش کی بات کا اظہار فرمایا آپ علیہ السلام کی ذات مقدسہ نے۔ آپ چونکہ باب العلم ہیں اور آپ کو جو بھی عطا ہوا وہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک باز، مقدس اور اللہ کی محبوب ترین ہستی کے طفیل عطا ہوا، اور سرکار پاک کے پاس جو بھی علوم ہیں وہ اللہ پاک کی دین ہیں۔ ان کا ذریعہ، ان کا جو سورس آف نالج ہے وہ وہی ہے، یعنی ڈیوائن سورس ہے۔ اب سرکار پاک کا ایک جو لقب مبارک ہے امی ہے۔ عام طور پر لوگ امی سے مراد ایک غیر تعلیم یافتہ شخص کے طور پہ لیتے ہیں، یعنی امی اسے کہا جاتا ہے جو آدمی تعلیم یافتہ نہ ہو یا جو پڑھا لکھا نہ ہو۔ یہ اس کا ایک سطحی سا میننگ ہے۔ یہ جو امی ہے یہ بنیادی طور پہ سے نکلا ہے۔ اب عربی کا قاعدہ ہے کہ جہاں بھی لگتا ہے تو اس سے مراد گہوارہ ہوتا ہے، یعنی مدر ہوتی ہے، جیسے الکتاب ہے، یعنی تمام کتابوں کی ماں۔ تو امی سے مراد، اس سے مراد یہ بنتی ہے کہ تمام علوم کا محور و مرکز، نہ کہ امی سے مراد کوئی ایسا شخص جو پڑھا لکھا نہ ہو۔ تو ویسے بھی یہ جو پڑھائی لکھائی ہے اس کا ظاہری طور پہ تو تعلق انسان کے عقل و خرد سے ہے، لیکن یہ سیکھنے سکھانے کا ذہن سے جو تعلق ہے، اس سے صرف اور صرف انسان انفارمیشن اکٹھی کرتا ہے، اپنے قرب و جوار سے معلومات اکٹھی کرتا ہے۔ اب معلومات کو، اس اکٹھی کی گئی معلومات کو کوئی بھی دانش و حکمت کا نام نہیں دے سکتا۔ اب ایسے فقر کی دنیا میں یہ قاعدہ رائج ہے کہ جو کسی بڑے صالح کے پاس یا کسی بڑے فقیر کے پاس کوئی جائے جستجوء حق کے لیے، اپنی ذات کی تلاش کے لیے، تو وہ انہیں آہستہ آہستہ انہیں ان کے من کی بالیدگی کی طرف، من کی پیوریفیکیشن کی طرف اور من کی پاکیزگی اور طہارت کی طرف لگاتے ہیں، اور سٹیپ بائی سٹیپ اس طالب کو ایک ایسے مقام پہ لے آتے ہیں جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس سے پہلے جو کچھ بھی اکٹھا کیا ہوا ہے، یعنی آل دا انفارمیشن وچ یو ہیو گیدرڈ، کہ جو بھی معلومات آپ اکٹھی کر چکے ہیں اسے آپ بھلا دیں، یعنی پڑھے کو ان پڑھا کر دیں، ریڈ کو ان ریڈ کر دیں۔ تو یہ ایک انتہائی ڈیفیکلٹ معاملہ ہوتا ہے۔ انسان یعنی سالہ سال کے اپنے تجربات سے حاصل کیے گئے نتائج کو اپنے من سے دور نہیں کرنا چاہتا، اپنے ذہن سے دور نہیں کرنا چاہتا۔ خود بھی انسان سمجھتا ہے کہ اس کی جو پہچان ہے وہ اسی معلومات کے ساتھ ہے۔ تو انسان کی وہ جو پہچان ہے جو معلومات کی بنیاد سے بنی ہوئی ہے، وہ بھی ظاہری طور پہ ایک پہچان ہے، چونکہ عام سوسائٹی میں لوگ جو ہیں وہ ایوریج اذہان کے، ایوریج سوچ کے ہوتے ہیں، ان میں وہی کارگر ہوتی ہے جو شخصیت کی پہچان بنی ہوئی ہوتی ہے، یعنی جو معلومات کی بنیاد پہ جو ایک شخصیت پروان چڑھتی ہے، تو وہاں پہ شخصیت ہی کی پہچان ان لوگوں کے درمیان تعارف کا ایک وسیلہ بنی رہتی ہے۔ لیکن یہ جو شخصیت ہے یہ بھی ایک اب عام معلومات کی بات ہے کہ شخصیت یہ پرسنالٹی سے اخذ ہوا یہ لفظ، اور یہ جو پرسنالٹی ہے پرسونا سے، اور پرسونا سے مراد ماسک ہے۔ یہ ایک ایسا ماسک ہے جو پرانے رومن ادوار میں، یعنی جب بھی کوئی کلاکار یا کوئی اداکار آتا اسٹیج پہ تو وہ اس اداکاری کے حوالے سے اسی نسبت سے چہرے پہ ایک ماسک پہن لیتا، ماسک چڑھا لیتا، تو جب تک وہ اداکاری کرتا وہ ماسک چڑھا رہتا، اور اس کے بعد وہ اسے اتار کے رکھ دیتا۔ یہ یعنی پرسنالٹی کا جو اصل ہے، اوریجن ہے، وہ اس طرح ہے کہ اس سے مراد
ایک نقلی چڑھایا ہوا ماسک۔ تو یہ جو شخصیت انفارمیشن کے ساتھ بنتی ہے تو وہ بھی بنیادی طور پہ اس کا کام بھی یہی ہے کہ ایک آپ کو تشخص دیتی ہے۔ تشخص وہ ہوتا ہے جو ذہنی تشخص ہوتا ہے، اس کا آپ کے اصل کے ساتھ ایز اٹ از تعلق کوئی نہیں ہوتا۔ تو جو آپ کی اصل ہے وہ آپ کی انر بینگ ہے۔ اب انر بینگ میں ہی آپ کے تمام علوم کا سرچشمہ رکھا ہوا ہے، اور انر بینگ آپ یوں کہیں کہ آپ کا باطن، اور جو باطن ہے اس کو جو نور کرنے والا نظام ہے، اس نظام کا جو محور و مرکز ہے وہ اللہ پاک کی پسندیدہ ہستیاں ہیں، جنہوں نے اپنی حیات مبارکہ میں بھی انسان کے دلوں کو اللہ کی محبت سے، علم و عرفان سے روشن کیا، منور کیا، اور وہ ہستیاں اللہ پاک کی یا حی و یا قیوم کی صفات کی وہ اظہار اللہ پاک نے بنا دیا۔ وہ ہستیاں آج بھی، اگر یہ روحانی تجربات کی بات ہے کہ اگر آپ کوئی بھی انسان اگر سچے من سے آج بھی ان بارگاہوں میں رجوع کرنے کی کوشش کرے، اور اگر اس کی نیت میں اخلاص ہو، تو یہ کوئی معاملہ نہیں کہ اس کا رجوع ان بارگاہوں تک نہ ہو سکے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ انسان کے اپنے کوشش و کاوش کے نتیجے میں تو یہ نہیں ہوتا۔ ہاں، انسان کی یہ کوشش اور کاوش جو ہے وہ اس میں ایک امپیٹس کے طور پہ کام کرتی ہے، لیکن یہ ہوتا تب بھی ہے جب اللہ پاک کی نظر کرم شامل حال ہو، اور جب ان بزرگوں کی یا ان اللہ کی محبوب ترین ہستیوں کی اپنی رضا شامل ہو، تو اس وقت انسان کا ان سے رابطہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ جو علم کا سرچشمہ ہے، یہ تو اب ماڈرن سائنسز بھی، یہ جتنے بھی علوم ہیں وہ بھی سب کہتے ہیں کہ ذہن کا جو کام ہے یہ شعور، لاشعور اور تحت الشعور میں بٹا ہوا ہے۔ یہ شعور میں آپ کی انفارمیشن اکٹھی ہوتی ہے، اور جو انفارمیشن تواتر سے آپ کے ذہن میں رہے تو وہ آپ کے لاشعور میں رہتی ہے۔ تو لاشعور جو تحت الشعور ہے وہاں اوریجنل سورس ہے، چونکہ وہ جو تحت الشعور ہے وہ آپ یوں سمجھیں کہ آپ کی انر بینگ ہے، یا وہ آپ کی اصل ہستی ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جو انسان کی اس دنیا میں پیدائش سے بھی ہزارہا برس پہلے، یعنی جب وہ عالم ارواح میں اللہ کی بارگاہ میں پیش تھی تمام ارواح، تو یہ ارواح اس وقت تمام آخری مقصد یہ جب تک یہ کائنات کا نظام قدرت جاری ہے، اور جب آخری انسان اس دنیا میں آئے گا، اس آخری انسان تک، یعنی پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک جتنی ارواح تھی وہ عالم ارواح میں پیش تھی۔ اس کائنات کا باقی جو بھی آگے جتنا بھی آگے تخلیق ہے یا اس کی جو بھی بناوٹ ہے وہ ان ارواح کے نوٹس میں ہے، چونکہ وہ ارواح وہاں پہ موجود تھی، اور ارواح ٹائم اینڈ سپیس سے اور نیچرل لا اور یہ جو فزیکل لاز ہیں، فزیکل لا سے ماورا ہیں۔ ہم چونکہ چیزوں کو صرف فزیکیلٹی میں دیکھتے ہیں، تو اسی وجہ سے ہم جواب بھی فزیکل فارم میں ہمیں چاہیے ہوتے ہیں، حالانکہ روح جو ہے وہ فزیکل فارم کے بھی، یعنی اگر کوئی چیز فزیکل ہے، یعنی کوئی میٹیریل فارم میں کوئی چیز ہے، تو وہ ایک ظاہری طور پہ ہمارے ذہن کو نظر آ رہی ہے، جیسے کوئی آپ کے سامنے چیئر کرسی پر پڑی ہے تو وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کا ذہن بتا رہا ہے یہ کرسی ہے، اور اس کی ساخت کے متعلق تجربات اور باقی چیزوں نے آہستہ آہستہ آپ کے ذہن میں تشخص بٹھا دیا کہ یہ ایک کرسی ہے۔ اب اگر کرسی کو آپ گہرائی کے ساتھ دیکھیں یا سائنٹیفک انداز میں ان ٹیکنیکس کو اڈاپٹ کر کے دیکھیں کہ جو مادے کی بھی اصل کی طرف آپ کو اشارہ کرتی ہیں یا مادے کی بھی اوریجن آپ کو دکھاتی ہیں، مائکروسکوپک اسٹڈی میں اگر اسے الٹرا سب ایٹمک لیول یعنی آخری سطحوں پہ جا کے اس کی فریکوینسی سیٹ کریں تو آپ کو کرسی نظر نہیں آئے گی، وہ مادہ تھوڑی ہی دیر میں آپ کو توانائی روشنی کے نکات میں نظر آئے گا۔ تو روح کے سامنے یہی نور یعنی یہ تجرید ہے، ایبسٹریکٹ فارم میں یہ سارا کا سارا نظام قدرت جو بھی ہے روح کے اندر وہ موجود ہے۔ تو ایبسٹریکٹ فارم میں جو ہو، تو اب ایک ڈی این اے میں پتہ نہیں کتنی کہتے ہیں کہ کتنی معلومات اور کتنے خزائن اس میں چھپے ہوتے ہیں، تو جو روح ہے اس میں پتہ نہیں وہ تو کوئی ڈی این اے کی بھی پیوریفائڈ فارم ہوگی، یعنی اس سے بھی کوئی باریک ترین چیز ہے۔ تو اس میں یعنی پوری جو انسان کی جو انسان جب سے پیدا ہوا اور جب سے یہ کائنات خلق فرمائی اللہ پاک نے اور اس کے بعد اختتام تک جو بھی سلسلہ ہے، تو وہ اس سے روح آگاہ ہے۔ ہم ان حقائق سے عدم آگاہ اس وجہ سے ہوتے ہیں، یہ حقیقتیں ہم سے اس وجہ سے چھپی ہوئی ہوتی ہیں چونکہ ہم اپنی روح سے آگاہ نہیں۔ اگر ہم اپنی روح سے رجوع کریں تو پھر ہمیں ہو سکتا ہے کہ مالک کی نظر کرم سے ہم پہ بھی ہمارے روح میں چھپے ہوئے یہ جو علم و دانش اور حکمت کے یہ جو خزانے ہیں وہ ہم پہ آشکار ہو جائیں۔
تو اس کے لیے جو ظاہری طور پہ ہے، جو مالک نے ایک نظام بنایا ہے، اس میں ہمارے ظاہری اور باطنی طور پہ یہ ہے کہ ہمیں جو بھی کچھ عطا ہوتا ہے اللہ پاک تو بے نیاز ہے، ہر انداز سے عطا کر سکتا ہے، کسی پرندے سے بھی آپ کو سکھا سکتا ہے، یعنی کوئی نیچرل سگنلز بھی آپ کو دے سکتا ہے، یہ مظاہر فطرت ہیں۔ پنچھی، پرندے، کلیاں، پھول، سبزہ، اشجار، زمین و آسمان، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو مظاہر فطرت کے ڈورز ہیں، ونڈوز ہیں، ان کے ذریعے آپ فطرت کے اندر سرایت کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو علوم ہیں یہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کی بارگاہ کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں، چونکہ انہیں جو بھی کچھ عطا فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ نے عطا فرمایا۔ تو اب ایک آسان مقصد بعض اوقات باتیں جو آپ کے جو فرامین مقدسہ ہیں بالکل محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک اتنا سادہ آپ انداز میں بیان فرما دیتے ہیں کہ عام انسان اس پہ فوکس ہی نہیں کر پاتا۔ اب اسی بات کو کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اپنا چھوڑ کے نہیں جاتا اور جو چھوڑ جاتا ہے وہ اپنا نہیں ہوتا، یعنی انسان کو کتنے بڑے تردد سے نکال لیا۔ تو بندہ انسان اپنے روزمرہ کے معاملات میں لوگوں کو یعنی ایویلیویٹ بھی کر لیتا ہے، دیکھ بھی لیتا ہے کہ لوگوں کے رویہ جات کو بھی دیکھ لیتا ہے کہ کون اس کے ساتھ جڑنے والا ہے اور کون اس کے ساتھ رہنے والا ہے، کون رہنے والا نہیں ہے۔ ویسے تو انسانیات پہ پوری کی پوری یعنی تعلیمات موجود ہیں مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کی، یعنی بے شمار اقوال ہیں کہ جو آپ کی غلطی پہ آپ کو ٹوکے وہ آپ کا دوست ہے، اس کی ناراضگی جو ہے وہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ناراضگی اگر اس کی ہے آپ کو کسی سچی راہ دکھانے کے لیے ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ کا بہی خواہ ہے، وہ آپ کا چاہنے والا ہے، تو آپ اس سے نہ دامن نہ چھڑائیں، اس کے ساتھ آپ جڑے رہیں۔ تو یہی بات آپ جہاں پہ جیسے آپ نے فرمایا کہ جو اپنا ہے تو وہ چھوڑ کے نہیں جاتا۔ اب یہ اسے اگر آپ یا کوئی اس پہ غور و فکر کرے کہ اپنا جو ہے وہ اپنے سے مراد یہ ہے کہ جو انسیپریبل ہو، یعنی جو ناقابل تقسیم ہو، جو آپ سے الگ نہ ہو سکتا ہو۔ اسے اگر روحانی مسٹیکل وے میں اگر آپ دیکھیں تو جو آپ اپنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی اپنی روح، آپ کا اپنا من۔ اپنے سے مراد کیا ہے؟ اپنے سے مراد اب جو میرا اپنا ہے، اب یہ میرا ہاتھ میرا اپنا ہے، میری آنکھیں میری اپنی ہیں، ٹھیک، یہ میری زلفیں اور یہ جو میرے خد و خال ہیں یہ میرے اپنے ہیں۔ تو اس انداز سے اگر آپ دیکھیں کہ جس کے بارے میں مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سرکار نے فرمایا کہ جو اپنا ہے وہ چھوڑ کے نہیں جاتا، چونکہ جو اپنا ہے وہ فطری طور پر انسیپریبل ہے، اور جو اپنا نہیں ہے اس نے رہنا نہیں آپ کے ساتھ۔ وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کا اپنا ہے نہیں۔ آپ کوئی بھی چیز مستعار لیے پھریں، مقصد باروڈ کوئی چیز لیے پھریں، وہ آپ کی اپنی نہیں ہے۔ یہی چیز انسانی تعلقات میں ہے کہ جو آپ کا اپنا نہیں ہے، آپ کو مشترکہ مقاصد نے یا مشترکہ مفادات نے یا حالات و واقعات کے جبر نے، کوئی کمپلسیو سچویشن نے آپ کو ایک ساتھ اکٹھا کر دیا، لیکن وہ جو ساتھ ہے اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ اپنے پن والی آپ کا جو ساتھ ہے، وہ جو تعلق ہے اس میں اپنا پن موجود ہے، یعنی اس میں وہ چیز موجود ہے کہ وہ آپ کا اپنا ہے۔ وہ چیزیں مقصد یہ ہے کہ ترجیحات کے ساتھ ساتھ انسانی رویے بھی بدلتے رہتے ہیں۔ تو اس تناظر میں اگر دیکھیں گے تو وہ پھر چیزوں کو جب آپ اپنا سمجھنا شروع کر دیں گے، آپ کو بعد میں اندازہ ہوگا کہ وہ تو حالات کے جبر کی وجہ سے چیزیں آپ کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں، یا لوگوں کے مفادات نے آپ کو اہم بنایا ہوا تھا، یا لوگوں کو آپ کے لیے حالات کے جبر نے اہم بنایا ہوا تھا، ورنہ نیچرل انداز میں آپ ایک نہیں تھے۔ آپ اس تعلق کو دیکھنے کے لیے آپ نے یہ انسان نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ نیچرل انکلینیشن کیا ہے انسان کا۔ اگر میں ہوں یا کوئی اور دوست ہے تو اسے وہ اپنے من میں دیکھتا ہے کہ کیا جس آدمی کو وہ اپنا سمجھ رہا ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی روحانی ملان ہے، یعنی اس کا کوئی روحانی تال میل ہے، اور یہ جو روح کا تال میل ہے یہ عالم ارواح سے بنا ہوا ہے۔ جو ارواح میں ایک ساتھ تھی، دوست تھی، تو وہ یہاں بھی آ کے دوست رہتی ہیں اور انسیپریبل رہتی ہیں، ناقابل جدا، ناقابل تقسیم رہتی ہیں۔ اور جو وہاں پہ موافقت کا رشتہ تھا ان کا، مقصد یہ ہے کہ جہاں وہاں پہ دوستی والا ان کا رویہ ایک دوسرے کے ساتھ، جن ارواح کا دوستی والا رویہ عالم ارواح میں نہیں تھا، تو وہ یہاں بھی جتنا بھی مضبوط پائیدار بندھن میں بندھے ہوں تو وہ یہاں بھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو اگر اس انداز سے دیکھیں تو ایک تو یہ ہے کہ آپ یعنی اپنی دوستوں کی سلیکشن میں آپ کے پاس کسی حد تک ایک وینٹیج گراؤنڈ آ جاتا ہے کہ آپ کو اندازہ ہونے لگتا ہے کہ میرا ان کے ساتھ روح کا تعلق ہے، یا میرا ان کے ساتھ قلبی میرے مراسم ہیں۔
تو جو آپ غیر اضافی کوشش کرتے ہیں اس سے آپ بچ جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ غیر ضروری جگہوں پہ غیر ضروری توقعات باندھتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ آپ اپنا بھی وقت ضائع کرتے ہیں اور اپنی توقعات باندھتے ہیں، جس سے آپ کا اپنا کام متاثر ہوتا ہے۔ جو کچھ آپ نے خود سر انجام دینا ہوتا ہے وہ آپ ڈپینڈنسی کی وجہ سے، تو وہ تکیہ کرنے کی وجہ سے آپ دوسرے پہ اپنے حصے کا کام چھوڑتے ہیں، اس سے آپ کی اپنی لائف بھی متاثر ہوتی ہے۔ اب بات تو بالکل سمپل سی ہے کہ جو آپ کا اپنا ہے اس نے چھوڑ کے نہیں جانا، جو اپنا نہیں ہے اس نے آپ کے ساتھ رہنا نہیں۔ یہ چونکہ ساری ہماری جو لائف ہے اسی کے ارد گرد ایوالو رہتا ہے، ہم اپنے اور غیر کے چکر میں ہی ساری زندگی گزارتے ہیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے جس انداز سے نیچرل وے میں ہمارے سامنے بچہ ہوتا ہے، وہ اپنی اسی طرح اس کی ایکٹیویٹی فطرت کا اظہار ہوتی ہے۔ ہم عمومی طور پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جی بچہ ابھی بے سمجھ ہے، اس سے بڑا ہو جائے گا تو اسے چیزوں کی سمجھ آ جائے گی، حالانکہ یہ بالکل ایک الٹی بات کرنے کے مترادف ہے، یہ اینٹی کلاک وائز ہے۔ یہ ایسے ہے کہ کہتے ہیں کہ پٹ دا کارٹ بیفور دا ہارس والی بات ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو بچہ فطرت کے قریب ہوتا ہے وہ بے سمجھ نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بچہ ہے ابھی بے سمجھ ہے، بڑا ہو جائے گا تو یہ سمجھدار ہوگا، حالانکہ بات یہ ہے کہ وہ جب تک بچہ ہے وہ سمجھدار ہے، جب بڑا ہوگا وہ بے سمجھ ہوگا، چونکہ جب تک وہ بچہ ہے وہ علم کے اوریجنل سورس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، فطرت کے ودیت کیے ہوئے علم کے تحفے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو جب وہ بڑا ہوگا تو اس کے بعد وہ ذہنی انفارمیشن اکٹھی کرتا رہے گا، اور ذہنی انفارمیشن تو اب ہر آنے والے سال میں نصاب کے سلیبس کی طرح بدل جاتے ہیں۔ انسان کا ذہن تو وہ آپ یوں سمجھے کہ ایک والیٹائل ہے، فلیکچویٹ کرتا ہے حالات و واقعات کے مطابق، یعنی کسی بھی چیز پہ فکسڈ نہیں رہتا انسان کا ذہن۔ فکسیشن تو اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے نتائج جو نکالے ہوئے ہیں ان میں کوئی ثبات نہیں ہوتا۔ یعنی ایک چیز آپ بڑے ارادے کے ساتھ کہتے ہیں کہ آج اس کی آپ کوئی سند پیش کریں کہ یہ بات درست ہے، تو وہی اگلے سال اسے اگر کوئی سائنٹیفک فیلڈ کی کوئی چیز ہے تو 5-10 سال بعد ہو سکتا ہے کہ وہ سائنس کوئی نئی آئیڈیالوجی پیش کر دے، نیا تھیسس پیش کر دے، اس پہ اینٹی تھیسس پیش ہوں اور سینتھیسس پیش ہوں، اور یہ بتایا جائے انسانیت کو یہ جو 20 سال پہلے کا جو ہمارا یہ سوچ تھی وہ مناسب نہیں تھی، اب اس چیز کو قبول کیا جائے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا بدلنے والی ہیں۔ اب جو من میں رکھا ہوا علم کا ماخذ ہے وہ اوریجنل سورس ہے، وہ بے خطا ہے، کیونکہ وہ مالک کی طرف سے ودیت ہے جس نے یہ سارا یونیورس بنایا، اور اس یونیورس کی ساری ترکیب اور اس کا سارا یعنی اول سے اختتام تک ہر ایک چیز اس میں اس من کی جو چپ ہے یا سم ہے اس میں ہر چیز فیڈڈ ہے۔ اب جو چیز وہاں سے پڑھیں گے وہ بے خطا ہوگی۔ تو بچوں کو اللہ پاک نے قدرتی طور پہ یہ اہلیت دی ہوتی ہے کہ وہ بچپن میں یعنی جب ان کا ذہن ابھی شعور کی جو زینے ہے ابھی اس نے طے نہیں کیے ہوتے، تو اس وقت وہ اپنے من میں جڑا ہوتا ہے۔ وہ بچہ پورا ایک دل سے زندگی کو جیتا ہے اور زندگی کا مکمل ایک اظہار تصور کیا جا سکتا ہے۔ تو اس وقت بچہ اس کے جو سورس آف نالج ہے وہ اس کا روح ہے، اس کی من ہے، اس کا انر سیلف ہے۔ تو بچے بے سمجھ نہیں ہوتے، بچوں کو بعد میں بے سمجھ کر دیا جاتا ہے۔ اب بچہ ہے، اب دیکھیں کہ بڑے بڑے لوگ ہیں وہ اپنے تمام تر تجربات کے باوجود بعض اوقات ڈسیپشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انہیں اندازہ نہیں ہو پاتا کہ ہمارے جو تعلقات ہیں، یہ جہاں پہ تعلق بنا ہوا ہے، یہ تعلق خیر کی بنیاد پہ ہے یا شر کی بنیاد پہ ہے، یا مناسب نہیں ہے۔ حالانکہ انتہائی سمجھدار قسم کے، زیرک قسم کے لوگ بھی بعض اوقات خطا کھا جاتے ہیں، لیکن اس معاملے میں بچے کو آپ دیکھ لیں، ایک بچہ ہے بالکل شیر خوار بچہ ہے، اگر اس کو چھونے والا، اس کے سامنے آنے والے کے دل میں اس کے لیے پیار محبت ہے تو بچہ اسے بغیر کسی وجہ کے دیکھ کے کھلکھلا اٹھے گا، مسکرائے گا، اس کی طرف لپکے گا۔ اگر جو اسے چھونے کے لیے جا رہا ہے اس کے دل میں اس کے لیے اچھے تاثرات بچے کے لیے نہیں ہیں، بچے کے لیے اچھی سوچ اس کے پاس نہیں ہے، اس کے اندر نیگیٹو تھاٹس ہیں، تو وہ جو نیگیٹو وائبز ہیں وہ اس سے نکلتی ہیں۔ بچہ ان نیگیٹو وائبز کو فوراً محسوس کرتا ہے اور دور سے ہی احتجاج شروع کر دیتا ہے کہ مجھے ان ہاتھوں میں نہ دیا جائے، میں ان ہاتھوں میں محفوظ نہیں ہوں، یا میں وہاں پہ خوش نہیں ہوں گا۔ تو یہ اب دیکھیں کہ ایک ایسی چیز جو سال کے تجربے کے بعد آتی ہے، اور اس میں بھی اکثر و بیشتر ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، لیکن بچہ ہے وہ دھوکہ نہیں کھاتا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ فطرت سے، قدرت سے اور فطرت و قدرت کی طرف سے دیے گئے علم کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو اگر اس تناظر میں ہم دیکھیں کہ اپنے اور غیر کی پہچان کو جب دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کون سی چیز، یعنی آپ اگر من سے رجوع کر کے دیکھیں کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے، تو اس کے لیے پھر اپنے کے لیے آپ کو تردد یعنی اضافی نہیں کرنا پڑے گا، وہ نیچرل انداز میں ہر حال میں آپ کے ساتھ رہے گا۔ تو جو اپنا نہیں ہوگا اسے آپ لاکھ کوشش کریں گے وہ آپ کے پاس
رکے گا نہیں، چونکہ اس نے آپ کے پاس رکنا ہی نہیں ہے۔ اس کی جو فزیکیلٹی کے تقاضے ہیں اور جو اس کے فطری رجحانات ہیں وہ اسے آپ سے الگ لے جائیں گے، اور اس انداز میں یعنی بچپن سے لے کے اختتام تک یہی اپنے اور پرائے کی ہی جستجو لگی رہتی ہے۔ یعنی بچہ جب سن بالغی کو پہنچتا ہے تو اسے اپنے اور غیر کی بات بتائی جاتی ہے کہ یہ بیٹا اپنا ہے، یہ غیر ہے، یہ چیزیں اپنی، یہ اچھی ہیں، یہ برائی ہیں۔ یعنی اپنے کو اور غیر کو یوں بھی دیکھا جا سکتا ہے براڈ اسپیکٹرم، کہ اپنے سے مراد خیر ہے اور غیر سے مراد شر ہے۔ تو اس انداز سے چیزوں کو تقسیم کر کے بچے کو بتایا جاتا ہے۔ وہ ساری زندگی اسی تناظر میں گزارتا ہے، یہی اینک لگا کے چیزوں کو ساری زندگی دیکھتا ہے کہ یہ اپنا اور یہ غیر، اور اسے بھی یعنی ساری زندگی اسی چکر میں رہتا ہے کہ اپنی چیز کو جو حاصل کرنے کی جستجو اور جو غیر چیز ہے اس سے بھاگنے کی جستجو، ساری زندگی انسان اسی چکر میں گزار دیتا ہے۔ اور اس کا ڈرا بیک یہ ہے کہ انسان جو زندگی لے کے آتا ہے اسے جی کے نہیں گزار سکتا، چونکہ یہ جو اپنے اور غیر کی پہچان کے لیے جو جستجو ہے اس کے لیے پھر آپ کو ساری زندگی ذہنی گزارنی پڑتی ہے۔ ذہنی زندگی گزارنا بھی کوئی غیر مناسب بات نہیں ہے، لیکن اس کا متناسب انداز ہو، یعنی جب آپ کی لائف ہے تو اس میں آپ کے ذہن اور آپ کے قلب کا متناسب استعمال ہو، نہ آپ مکمل طور پر ریشنل ہوں، عقلی ہوں، نہ آپ مکمل طور پر قلبی ہوں، چونکہ یہ اسلام جو ہے یا جو ریلیجن جتنے بھی ہیونلی ریلیجن ہے وہ اعتدال کی بات کرتے ہیں، یعنی آپ درمیان کی بات کرتے ہیں، نیوٹریلٹی کی، سینٹریلٹی کی بات کرتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کا قلب بھی ہوگا اور آپ کا ذہن بھی، دونوں چیزیں آپ کی جب آپ کے رویے میں، آپ کی فکر میں دونوں باتیں شامل ہوں گی تو آپ کی شخصیت میں اعتدال پیدا ہوگا اور آپ ایک بیلنسڈ آدمی تصور کیے جائیں گے، اور ایسا بندہ ہی سوسائٹی کے لیے خیر کا باعث بن سکتا ہے۔ تو یہ حکمت و دانش کی جو بات ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ بعض چیزیں انسان کے اندر رکھی ہوئی حکمت کو جو اللہ پاک کی طرف سے رکھی ہوئی ہے اس کی گرہ کو کھولنے کا باعث بنتی ہیں، اور مولا کائنات علیہ السلام سرکار کی تعلیمات ہیں۔ آپ جب بھی غور و فکر کریں گے تو آپ کو علوم کا نیا جہان آپ کے سامنے ہر وقت سامنے آئے گا۔ جب بھی غور و فکر کریں گے آپ کا غور و فکر، آپ کا تدبر پہلے سے نئے انداز سے سامنے آئے گا۔ یعنی جب بھی آپ علم کے اس سمندر میں، اس کلزم میں جب بھی آپ غوطہ زن ہوں گے تو ہر بار آپ سمندر سے، کلزم سے ایک نیا جوہر، ایک نیا موتی، ایک لال، ایک یاقوت لے کے باہر ابھریں گے۔ تو یہ اور وہ جو لے کے آئیں گے اس کی چکا چوند سے انسانی معاشرت بھی، انسانی سوسائٹی اور انسان کا قرب و جوار بھی روشن ہوگا، انسان کا اپنا آپ بھی روشن ہوگا۔ تو اگر اس انداز سے دیکھیں، یعنی آپ چیزوں کو اس انداز سے دیکھیں کہ جو چیز آپ کے من کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، روح کا جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، اس کو تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور جو آپ کی مقصد روح کا جس سے ملان نہیں ہوگا اسے آپ اپنے پاس رکھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی توقعات نہیں بنے گی اور آپ کے تعلقات میں کبھی بگاڑ پیدا نہیں ہوگا۔ جب آپ شروع سے طے کیا ہوگا کہ یہ یعنی جو آپ کا حلقہ احباب ہے، عزیز و اقارب ہیں، جہاں پہ آپ کا دل آپ کو اندر سے گواہی دے گا کہ یہ میں آپ ہوں، تو ان کے متعلق آپ کو زیادہ تردد کی ضرورت نہیں ہوگی کہ انہیں آپ اپنے قبضہ قدرت میں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور جو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ مجھ سے الگ ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ نہیں ہوگا کہ انہیں آپ اپنے پاس رکھنے کی جستجو کریں گے، اور اس کے لیے آپ کو زور لگانا پڑے گا جو عمومی طور پہ آپ وقت کا، وسائل کا انسان ضیاع کرتا ہے۔ اس سے کیا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ تعلق اپنے اسی انداز سے پیار محبت میں والا تعلق رکھنا ہے کہ ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ جو آپ کا اپنا ہے صرف آپ نے اسی سے خلق و اخلاق سے پیش آنا ہے، جو آپ کا اپنا نہیں بھی ہے آپ نے تو اپنے جو شرف ہے، آپ کا جو حسن ہے، آپ اپنے حسن عمل سے اسے بھی خیرہ کرتے رہیں گے۔ ضروری نہیں کہ آپ صرف اپنے گھر کے لیے سوچیں یا اپنے قرب و جوار کے لیے سوچیں یا اپنے ہمسائے کے لیے سوچیں۔ اچھی بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے، اپنے محلے سے، آپ اپنے شہر سے بڑھ کے آپ اپنے ملک کے لیے سوچتے ہیں۔ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ملک سے نکل کے آپ عالم اقوام کے لیے آپ سوچتے ہیں، انسانیت کے لیے سوچتے ہیں، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ آنے والے انسان کے لیے سوچتے ہیں، یعنی جس انسان نے صدیوں بعد آنا ہے آپ اس کے لیے سوچتے ہیں۔ جو آپ کی سوچ بڑی ہوتی ہے، یہی سوچ، یہی فکر آپ کو بڑا کرتی ہے۔ نہ چیزیں آپ کو بڑا کرتی ہیں، نہ وسائل، نہ مراتب، نہ عہدے، نہ کوئی سٹیٹس، نہ کوئی پہچان۔ جو چیز آپ کو بڑا کرتی ہے وہ آپ کی سوچ ہے، آپ کی فکر ہے، اور اس فکر کا جو محور و مرکز ہے وہ آپ کا من ہے۔ اور جب آپ اس انداز سے چیزوں پہ غور کریں گے کہ کون سی چیز میری ہے، کون سی چیز میری نہیں ہے،
تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، یعنی جس کا رجحان آپ کی طرف نہیں ہوگا، روحانی طور پہ میلان نہیں ہوگا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ وہ چیزیں جو میری نہیں ہیں اور جس نے میرے ساتھ جڑے نہیں رہنا۔ اب آپ اس کے ساتھ جو بھی تعلق ہوگا وہ بے لوث ہوگا، اس میں صرف آپ کی طرف سے خیر پینا ہوگی۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے ساتھ جو کہ میرا کوئی روحانی اٹیچمنٹ نہیں یا اس نے میرے ساتھ جڑے نہیں رہنا، لیکن اس کے باوجود میرے اوپر ذمہ داری ہے کہ میں نے اس کے متعلق اچھا سوچنا ہے۔ تو وہ بے شک آپ کے ساتھ جڑا نہ رہے، لیکن یہ ہے کہ آپ سے وہ ایک اچھا سلوک، ایک اچھا درس اور ایک آپ سے ایک اچھا یعنی ایک فکر لے کے جائے گا، اور ہو سکتا ہے آپ کی دی ہوئی فکر کو وہ اللہ پاک اس سے بھی آگے اسے امپارٹ کرائے، وہ بھی کنٹریبیوٹ اسی انداز سے کرنا شروع کر دے۔ یعنی اس سے یہ ہے کہ یہ جو سوسائٹی میں ایک ہجان ہوتا ہے کہ اپنے پرائے کی تقسیم اور اپنے پرائے کو اپنے کو ساتھ رکھنا اور غیر کو بھگانا، یہ اس اضطراب سے انسانی سوسائٹی بچ سکتی ہے، انگزائٹی سے، ڈپریشن سے جو ان چیزوں کی بنیاد پہ پیدا ہوتا ہے، اور انسان کی زندگی میں پیسفلنس آ سکتی ہے، اور اس پیسفلنس کو انسان کی تعمیر و ترقی کے لیے استعمال کر سکتا ہے، اور اس پیسفلنس کو اپنے من میں اترنے کے لیے زینے کے طور پہ استعمال میں لا سکتا ہے۔ تو مختصراً یہ کہ یہ جو فرامین مقدسہ ہیں، یہ ہمارے لیے آپ یوں سمجھیں کہ ایک تاریک رات میں یا ایک سیاہ بادلوں کے بیچ میں ایک لائننگ سلور ہے، یعنی ایک چمکتی ہوئی ایک سلور لائن ہے، ایک وہ لائن ہے جو ہمیں امید دکھاتی ہے، جو ہمیں زندگی کے جینے کا آہنگ سکھاتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ جڑنے کی اور اس کی معرفت کی دعا کرنی چاہیے، اور منتظر رہنا چاہیے کہ وہ کریم گھڑی ہم پہ کب اترتی ہے جب ہمارے من کا پھول بھی کھل اٹھے گا، اور اس سے بھی خوبصورتی کی، امن کی، سکھ چین کی، محبت کی، اپنے غیر کی تقسیم سے ماورا ہونے کی ترغیبات اٹھیں گی۔ تھینک یو، السلام علیکم۔